باب المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعال. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس هاهنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث. بس ٹھیک ہے. باب کیا ہے؟ باب نمبر 13. باب المکثرون هم المقلون، جو دنیا میں زیادہ مال حاصل کرنے والے ہیں. هم المقلون، وہی روز قیامت ثواب کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہوں گے. دنیا میں زیادہ مال لینے والے هم المقلون، وہ ثواب کے لحاظ سے کیا ہوں گے؟ تھوڑے ہوں گے، ثواب کے لحاظ سے پیچھے ہوں گے. اور وقولہ تعالی، اور ایسے ہی یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں جو سورہ ہود میں آیا ہے: من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو چاہتا ہے دنیاوی زندگی. کیا چاہتا ہے جی؟ یہ آپ لوگ کیا دیکھتے رہتے ہیں جی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کو آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے. چلیں جی. من کان یرید الحیات الدنیا، جو چاہتا ہے دنیاوی زندگی، وزینتہا، اور دنیا کی زیب و زینت، نوفی الیہم اعمالہم، تو ایسے لوگوں کو ہم ان کے پورے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں. فیہا، اس دنیا میں دے دیتے ہیں. وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے ان اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. جتنی نیکیاں دنیا میں کی، دنیا والوں کے لیے کی، تو دنیا میں ہی اس کا بدلہ پورا کا پورا مل جائے گا. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں مگر کیا؟ آگ. وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع ہو گیا جو انہوں نے اس دنیا میں کیا. وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے وہ اعمال جو وہ سر انجام دیتے رہے. اس ایت سے کیا پتہ چلا آپ کو؟ کہ دنیا میں جو نیکیاں آپ کرتے ہیں وہ آخرت کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، جنت کی خاطر کریں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کریں. اور اگر آپ اس لیے نیکیاں کرتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے،
دنیا مجھے شاباش دے، یا اس لیے نیکی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی دے؟ یہ بھی خیال رکھیے گا۔ علماء کرام آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو آپ کو دنیا میں بھی بدلہ ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ تو ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس لیے خرچ کریں کہ دنیا میں ملے، لیکن ویسے ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ کریں گے تو آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، لیکن آپ اللہ کی راہ میں اس لیے نہ دیں کہ دنیا میں مجھے بدلہ ملے، اس لیے دیں کہ اللہ مجھے ثواب کب دے؟ آخرت میں دے۔ آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ اللہ مجھے آخرت میں ثواب دے، اس لیے نماز نہ پڑھیں کہ مجھے ابھی ثواب مل جائے۔ ہاں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نماز پڑھنے سے مشکلات کم ہوتی ہیں، ٹینشنیں کم ہوتی ہیں، اللہ سے سرگوشی کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن مین مقصد نماز پڑھنے کا کیا ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت دے دے اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ جو دنیا کے لیے نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیں گے، اور 15ویں سپارے کی آیت سے پتہ چلتا ہے لمن نرید، دنیا میں بھی بدلہ اسی کو اللہ دیں گے جس کو اللہ چاہیں گے۔ تو اگر کوئی دنیا والوں کی خاطر یا دنیا میں بدلہ لینے کے لیے نیکیاں کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ اللہ اس کو رزق دیتے ہیں، دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ اللہ اس کو صحت تندرستی دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے ڈر رہے تھے۔ کون ڈر رہے تھے؟ خباب بن رت ڈر رہے تھے نا، کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھی چلے گئے اور دنیا نے ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی، اور ہمارا جہاں تک تعلق ہے تو ہمیں اتنا مال مل چکا ہے کہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں ملتی، تو ڈر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے۔ خباب بن رت کے علاوہ بھی کئی صحابہ کرام سے آتا ہے کہ وہ بڑا ڈرتے تھے کہ کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ادھر ہی نہ فارغ کر دیں، جبکہ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمیں ادھر ہی ملے سب کچھ۔ کیوں جی؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا پڑوسی نمازیں نہیں پڑھتا، اس کو اللہ اتنا رزق دے رہے، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، مجھے اللہ رزق کیوں نہیں دیتے؟ یعنی کہ تیرے نمازیں پڑھنے کا مقصد صرف دنیا ہی ہے، اس کا مطلب ہے۔ اور عام طور پہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارا مسئلہ یہی ہے، جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارا مسئلہ یہی ہے، ان کہ ہم اپنی دعاؤں کو آخرت کے ساتھ اتنا نہیں جوڑتے جتنا جوڑنا چاہیے۔ حالانکہ آپ جو نیکیاں کر رہے ہیں ان پہ ثواب کی امید رکھیں، آخرت کے دن کے روزے آخرت اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دیں گے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا میں بھی سکون دیتے ہیں، راحت دیتے ہیں اور رزق بھی ملتا ہے، لیکن اصل جو ثواب ہے وہ کب ملنا ہے؟ اور اسی کی خاطر یعنی کہ نیک اعمال بجا لانے چاہیے۔ یہاں پہ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید البلخی نے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جریر بن عبد الحمید نے، اور انہوں نے حدیث لی ہے عبد العزیز بن رفیع الاسدی المکی الکوفی، مکی بھی کوفی بھی، اور انہوں نے حدیث لی ہے زید بن وہب الحمدانی سے، اور انہوں نے حدیث لی ہے کس سے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے، ابو ذر غفاری، سنا ہوگا آپ نے۔ یہ کہاں فوت ہوئے تھے؟ کہاں رہتے تھے؟ جنگل میں مدینہ کے قریب ربضہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابو ذر جو ہیں وہ کہتے ہیں خرجت لیلۃ من اللیالی، ایک رات میں نکلا، فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی وحدہ، تو اچانک میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمشی وحدہ، تنہا چل رہے ہیں، رات کا ٹائم تنہا چل رہے ہیں، ولیس معہ انسان، اور آپ کے ساتھ کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ قال، ابو ذر غفاری کہتے ہیں فظننت، میں نے یہ گمان کیا، میں نے یہ سوچا کہ انہ یکرہ ان یمشی معہ احد، کہ آپ ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کے ساتھ کوئی چلے، یعنی کہ اس موقع پہ آپ اکیلے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور ہو، اگر آپ چاہتے تو کوئی نہ کوئی صحابی آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کے ساتھ تو ہر کوئی چلنے کے لیے تیار ہے، تو اس موقع پہ آپ اکیلے چل رہے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ اس موقع پہ نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ کوئی اور چلے۔
یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ ابو ذر غفاری. ماشاءاللہ آپ لوگ سارے جاگ رہے ہیں. کہتے ہیں فجعلت امشی، میں چلنے لگا فی ظل القمر، چاند کے سائے میں. چاند کا سایہ ہوتا ہے جی؟ چاند کی روشنی تو سنی ہے میں نے، یہ کہہ رہے ہیں چاند کے سائے میں. او یار کوئی نیا مسئلہ نہ آپ چھیڑ دیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کا سایہ ہی نہیں تھا. نبی علیہ السلام کا سایہ تھا. یہ کہنا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، فی الحال میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا، کوئی آگے کو موقع آیا تو بات کریں گے. فی الحال یہاں پہ یہ ہے کہ ابو ذر کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ کوئی چلے، اس لیے میں نے چاند کے سائے میں چلنا شروع کر دیا. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا تو میں سائے میں چلنے لگا، دیوار کے سائے میں. کیوں؟ اس لیے کہ سائے میں جب میں ہوں گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے اوپر نگاہ نہیں پڑے گی، آپ سے ذرا دور دور رہوں گا، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ کوئی چلے. یہ ابو ذر کی رائے تھی کہ آپ نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ کوئی چلے، آپ نہیں چاہتے اس موقع پہ. کہتے ہیں فلتفتا، لیکن آپ نے مڑ کر دیکھا، فرآنی، تو آپ کی نگاہ میرے اوپر پڑ گئی، آپ نے مجھے دیکھ لیا. فقال من ھذا، آپ نے کہا بھی یہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نہیں پہچان سکے کون ہے، نہیں پہچان سکے. یہ پتا چل گیا کہ کوئی ہے، لیکن چونکہ وہ چاند کے سائے میں تھے، تھوڑا سا دور بھی تھے، تو آپ پہچان نہیں سکے کہ کون ہے، چونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. اللہ رب العزت نے غیب کی بہت سی باتیں آپ کو بتائی تھیں، لیکن غیب کا کل علم نہیں دیا تھا. اور بخاری شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، موسیٰ علیہ السلام والی حدیث، خضر علیہ السلام والی حدیث، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کل علم، انبیاء کرام کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے پانی کا ایک قطرہ ہو. اور کچھ سمجھائی کہ نہیں آئی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ عالم الغیب نہ کہیں، حالانکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ اللہ نے ان کو کئی غیبی باتیں بتائی تھیں، لیکن یہ کئی غیبی باتیں اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ کا علم اتنا گہرا ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں کوئی، نہ زمین والوں میں کوئی. ورنہ کئی غیبی باتیں اللہ کے رسول نے ہمیں بھی بتائی ہیں نا. فرشتے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں. جن اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، جنت اللہ کے رسول نے بتائی. تو کئی غیبی باتیں تو مجھے بھی معلوم ہو گئی اللہ کے رسول کے ذریعے، آپ کو بھی معلوم ہو گئی. تو کیا میں آپ کو عالم الغیب کہہ سکتا ہوں؟ جی نہیں، کیونکہ یہ چند باتیں ہیں، وہ بھی بتانے سے پتہ چلی ہیں. عالم الغیب وہ ہے جس سے کوئی بھی بات مخفی اور پوشیدہ نہ ہو، وہ ہے عالم الغیب. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ابو ذر غفاری کو آپ پہچان نہیں سکے. آپ نے کہا من ھذا، کون ہے؟ قلت، میں نے کہا ابو ذر، کہ اللہ کے رسول میں ابو ذر ہوں. جعلنی اللہ فداک، اللہ تعالی مجھے آپ پہ قربان کرے. اللہ تعالیٰ مجھے کبھی موقع دے کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. قال یا ابا ذر، آپ نے کہا ابو ذر تعال آؤ. قال ابو ذر کہتے ہیں فمشیت معه ساعة، میں ایک گھڑی آپ کے ساتھ چلا، کچھ وقت میں آپ کے ساتھ چلا. فقال لی، تو آپ نے مجھ سے کہا ان المکثرین هم المقلون یوم القیامہ، دنیا زیادہ لینے والے، مال زیادہ جمع کرنے والے قیامت کے دن قلیل ہوں گے. ان کے پاس قیامت کا جو مال ہے وہ کم ہوگا. قیامت کا مال ان کے پاس کیا ہوگا؟
کم ہوگا، اجر و ثواب کے لحاظ سے پیچھے ہوں گے. الا من آتاہ اللہ خیرا، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالی مال دے. خیر سے مراد ہے یہاں مال، سوائے اس کے جس کو اللہ خیر دے. کون سی خیر؟ مال کی شکل میں. جس کو اللہ تعالی مال دے فنافح فیہ یمینہ وشمالہ، تو وہ اس مال میں سے ان کو بھی دے جو اس کی دائیں جانب ہے، ان کو بھی دے جو اس کی بائیں جانب ہے، وبین یدیہ، ان کو بھی دے جو اس کے سامنے ہیں، اور ان کو بھی دے وراء جو ان کے پیچھے ہیں. جو مال کے ساتھ یہ سلوک کرے وہ پیچھے نہیں رہے گا. جس کو اللہ مال دے اور وہ کنجوسی نہ کرے، اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہے، ادھر یتیم ہے اس سائڈ پہ اس کو بھی دے کر آؤ جی، ادھر کوئی یتیم رہتا ہے اس کو بھی دے کر آؤ جی، ادھر بھی دے کر آؤ جی، ادھر بھی، آج ادھر مسجد بن رہی ہے ادھر بھی میرا حصہ ہونا چاہیے، ادھر مسجد بن رہی ہے ادھر بھی حصہ ہونا چاہیے میرا، ادھر مسجد بن رہی ہے اس میں میرا حصہ ڈالو، ادھر بھی حصہ ڈالو، خرچ کرتا چلا جا رہا ہر جگہ. تو اگر جو مال کے ساتھ یہ سلوک کرے گا وہ اجر و ثواب کے لحاظ سے پیچھے نہیں رہے گا. لیکن جو اس انداز سے مال خرچ نہ کرے بلکہ جمع کرنے میں لگا رہے وہ پیچھے رہ جائے گا. فنافح فیہ یمینہ وشمالہ کا معنی سمجھیں، کو اس مال میں سے ان کو بھی دے جو اس کے دائیں جانب ہے، ان کو بھی دے جو اس کی بائیں جانب ہے، وبین یدیہ، ان کو بھی دے جو اس کے سامنے ہیں، ووراء، ان کو بھی دے جو اس کے پیچھے ہیں. کبھی بھی میرے بھائیوں اللہ کی راہ میں مال دینے والے میرے دوست یاد رکھیں، کبھی بھی مال دے کر یہ نہ کہا کریں کہ میں مطمئن ہوں میں بڑا خرچ کر لیا. ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں نے اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دیا. صبح و شام یہ منصوبے بنایا کریں کہ میں مزید کیسے اللہ کی راہ میں مال صرف کر سکتا ہوں، کس کو دے سکتا ہوں، کون حقدار ہے، کہاں سے میں نکالوں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کی لڑائی پہ صحابہ کرام سے اپیل کی تھی، چندہ جمع کرنے کا اعلان کیا تھا، تو کئی صحابہ کرام کے پاس پیسے کتنے تھے؟ 0 تھے. کتنے تھے؟ کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اسپیشلی مزدوری کی. کیا کیا؟ مزدوری کی. مزدوری میں سے جو کچھ ملا کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، کچھ اپنے گھر کا نظام چلا لیا، آٹے وغیرہ کا بندوبست کر دیا. کیا ہم ان صحابہ کرام سے بھی غریب ہیں؟ مجھے اس سوچ پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میرے بہت سے بھائی جن کے گھر میں 2 ٹائم اچھا کھانا بنتا ہے، وہ ساری زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں امیر نہیں ہوں، میں نے اللہ کی راہ میں نہیں دینا. کیوں نہیں دینا بھی تو نے؟ اگر جو کروڑوں کا مالک ہے وہ اللہ کی راہ میں 1,00,000 دے رہا ہے، تو 100 کا مالک ہے، تو 1 روپیہ تو دے. اپنی طاقت کے مطابق آپ دیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے اللہ کی راہ میں زیادہ نہیں دے سکتے تو آدھی کھجوری دے دو. اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور میں آپ کی توجہ دلاؤں گا ان مساجد کی طرف جو آپ کے گاؤں میں ہیں، وہاں پہ اس مسجد میں بنانے میں حصہ لیں، اس میں پنکھے لگوائیں، اس میں صفیں بچھوائیں. اس مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ تو پوچھیں. آپ کی گاؤں اور آپ کا محلہ جو پاکستان انڈیا میں ہے، وہاں کی مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، کبھی ان سے پوچھا کریں آپ کی تنخواہ کتنی ہے. تو یہ لوگ جو ہیں ان کی مدد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، وہ مزید مسجد کے ساتھ منسلک رہیں گے، مسجد نہیں چھوڑیں گے تو ثواب آپ کو ملتا رہے گا. ورنہ وہ 10 سال سے خدمت کر رہے ہیں، اب مولوی صاحب کے بچے کہتے ہیں ابا جی بس کریں، ہمارے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا آپ کی تنخواہ سے، کسی فیکٹری میں جا کے کام کریں، کوئی اور محنت مزدوری کریں. تو وہ مولوی صاحب مسجد چھوڑ جائیں گے اور پھر ایک عالم دین ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں. ہاں جی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے والے ہیں قیامت کے دن وہ کیا ہوں گے؟ مقلون، وہ پیچھے رہنے والے ہوں گے، اجر و ثواب کے لحاظ سے ہلکے ہوں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ نے مال دیا تو وہ مال میں سے اپنی دائیں جانب والوں کو بھی دیتا ہے، بائیں جانب والوں کو بھی دیتا ہے، آگے والوں کو بھی، پیچھے والوں کو بھی. وعامل فیہ خیرا، اور اس مال میں کئی خیر کے کام کرتا ہے، ایک خیر کا کام نہیں کرتا، کئی خیر کے کام کرتا ہے. قال ابو ذر غفاری کہتے ہیں فمشیت معہ ساعۃ. یہ دیکھیں اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہو گئی ہے، ایک ہو گئی ہے نا. یہاں پہ اللہ کے رسول نے کچھ الفاظ یہاں پہ کہہ دیے ہیں نا،
تو یہ ایک حدیث آپ کی ہوگی. آگے چلیں مزید. قال فمشیت معه ساعتا، میں آپ کے ساتھ ایک گھڑی چلا. فقال علی، تو آپ نے مجھ سے کہا اجلس ها هنا ابو ذر، یہاں پہ بیٹھ جاؤ. قال ابو ذر کہتے ہیں فاجلسنی، آپ نے مجھے بٹھا دیا. فی قاع، ایک میدان میں، ایک صاف میدان میں. حولہ حجارہ، اس میدان کے ارد گرد کیا تھے؟ پتھر تھے. فقال علی، تو آپ نے کہا مجھ سے اجلس ها هنا، یہاں بیٹھے رہو. حتی ارجع الیک، حتیٰ کہ میں تمہارے پاس واپس آ جاؤں، میں کہیں جا رہا ہوں، جب تک میں واپس نہیں آتا تم نے ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے. قال فانطلق فی الحرہ، آپ چلنے لگے فی الحرہ، مدینہ کی پتھریلی زمین پہ. مدینہ میں جہاں پہ لوگوں کے گھر تھے اس کے دائیں بائیں ہرے ہوا کرتے تھے. ہرے سے مراد وہ جگہ جہاں پہ پتھر ہی پتھر ہوں، پتھر بھی ایسے نکیلے، یعنی کہ جو چھری کی طرح تیز ہوتے ہیں جن کے اوپر چلنا ممکن نہیں ہوتا. ایسی زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ہرہ. کالے پتھر جلے ہوئے، پاؤں کو لگنے والے، جن پہ چلنا عام طور پہ آسان نہیں ہوتا. تو آپ ان پہ چلنے لگے اور اتنی دور چلے گئے حتی لا اراہ، حتیٰ کہ آپ وہاں چلے گئے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں رہا تھا، یعنی کہ میری نگاہوں سے آپ اوجھل ہو گئے. فلبث عنی، آپ مجھ سے کچھ عرصہ ایسے ہی دور رہے. فاطال اللبث، اور آپ نے اس عمل کو لمبا کر دیا. کس عمل کو؟ دور رہنے کے عمل کو. یہ جو آپ مجھ سے ٹھہرے رہے، میرے پاس نہیں آئے، اس عمل کو آپ نے لمبا کر دیا، بہت دیر ہو گئی. چلیے آگے پڑھیں جی.